سے ہوتے ہیں جو علماء قم سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اس میں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب کیا انہوں نے، اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد رضا جان۔ تمام ہی علماء کی طرف ان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ناظرین بھی جہاں کہیں بھی ہوں گے اس پروردگار ساتھ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بڑھیں گے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف، کیونکہ اس پروگرام میں مرحلہ وار جو بھی ہمارے ایپیسوڈز پچھلے گزر چکے ہیں ہم نے انہی کو آگے رفت دیا ہے اور اپنی بات کو آگے کنٹینیو کیا ہے، انہی مضامین کو لے کر ہم چلیں، اس میں کچھ نئے بھی ہم ایڈ کرتے رہے ہیں جو بھی تاریخیں آئی ہیں ان مناسبتوں کے حوالے سے، مگر گفتگو کو ہم نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے ناظرین کی خدمت میں جو چیزیں ہیں ان کو ڈلیور کیا جائے۔ اس میں ہم نے دعا کے شرائط اور آداب، کیونکہ بعض لوگوں کا بہت زیادہ اصرار یہ ہوتا ہے کہ جی دعا پروردگار کا حکم ہے کہ مانگی جائے مگر وہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس سے لوگ مزن ہو جاتے ہیں، اس کے کیا آداب و شرائط ہیں، اس کے اندر کیا مفاہیم ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کو ہم آخر میں ایک جز اس کا رکھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی آپ کو سنواتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرواتے ہیں، اس کی جو فضائل و کمالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں جو ہے وہ دنیا از نظر اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، از نگاہ اہل بیت علیہ السلام وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، ایک مومن کو بھی اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ ان تمام ہی مضامین کو آج بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام عدل و عدالت ہیں، کیوں مولا علی کی حکومت کے بعد جو مزید اور حکومتیں آئیں ابھی تک ان میں وہ عدالت، وہ عدل، وہ تمام چیزیں عادل حکومت کوئی قائم نہیں ہو سکی، وجوہات کیا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ کی خدمت میں اور تمام علیکم حاضرین و السلام۔ ناظرین کی خدمت میں۔ دیکھیے جہاں تک عدل اور عدالت کا تعلق ہے، دیکھیے عدل اور عدالت کے دعوے دار بہت رہے تھے، یہاں تک کہ بنی عباس والے بھی جب حکومت لینے آئے تو وہ بھی عدالت کے دعوے دار تھے اور کہنے لگے اہل بیت کو عدل دیں گے، اور انہوں نے بنی امیہ لے لی اور بنی عباس نے حکومت شروع کی اور اہل بیت پر بنی امیہ سے زیادہ بنی عباس نے ظلم کیا، اور یہ بھی عدالت کے دعوے دار تھے۔ اور مختلف اہل بیت کے نام پر آنے والی حکومتیں جو اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھے کچھ سچے، تاریخ میں گزشتہ دور سے ابھی تک رہی، اور سب نے یہی کہا ہے کہ ہم عدالت کو قائم کریں گے اس حکومت میں، مگر کوئی بھی عدالت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ ہاں اپنی کچھ کوشش کرے گا، جسٹس کی طرف جائے گا، 1% جسٹس شاید لاگو کر سکے، 2% لاگو کر سکے، مگر 100% جسٹس یہ صرف امام معصوم کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو کوالٹیز جو بہت اہم ہیں، ہم امامت کے میدان میں امامت پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو امام کے پاس دو صفات ہیں جو غیر معصوم کے پاس نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک امام صحیح۔ عصمت کے درجے پر فائز ہوگا، یعنی وہ کبھی خطا اور مسٹیک ڈیسیژن میں کبھی خطا اور مسٹیک نہیں کرے گا، اور دوسرا سبحان اللہ۔ جو مقام امام کے پاس ہوتا ہے وہ علم لدنی کا مقام ہے، وہ علم غیب کا مقام ہے، جس کی وجہ سے امام کبھی غلط ڈیسیژن نہیں لے گا، اور علم غیب کے ذریعے سے امام ایسی مینجمنٹ کرے گا جو کوئی غیر معصوم نہیں کر سکتا، یعنی مائکرو مینجمنٹ بھی امام کر سکتے ہیں اور میجر مینجمنٹ بھی امام کر سکتے ہیں۔ کوئی غیر معصوم آ کر سبحان اللہ۔ میجر مینجمنٹ تو کر سکتا ہے، اوپر بورڈ تو سبحان اللہ۔ اسلام کا لگا سکتا ہے، مگر مائکرو مینجمنٹ چاہے جتنے CCTV لگا دے، چاہے جتنے آڈٹ کر دے، چاہے جتنا چیک اینڈ بیلنس رکھ دے، مگر وہ مائکرو مینجمنٹ نہیں کر سکتا جو معصوم نہیں نہیں کی۔ کر اب سکتا۔ دیکھیے معصوم سبحان کی اللہ۔ مینجمنٹ کیسی ہے؟ امام کی عدالت کا سلسلہ یہ ہے کہ امام اپنے گورنر کو ہٹا دیتے ہیں، اور گورنر کہتا ہے مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، امام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے صوتک یعلو صوت الخصمین، کہ جب دو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، اور جب تم قاضی بن کے ان کا جج بن کے ان کا فیصلہ کرتے ہو، تمہاری آواز ان دو لوگوں سے بلند ہو چکی تھی، اسی لیے علی ابن ابی طالب نے تمہیں گورنری سے ہٹا دیا۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر، اب یہ اللہ اکبر، اللہ۔ آواز کا لیول کون معلوم کر سکتا ہے غیر معصوم کے علاوہ، کہ فلاں بولنے والا آپ کا جو نومینیٹڈ ہے فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جو نمائندہ ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا جو فالوور ہے، آپ کا جو لویل ہے، وہ لوگوں سے کس ٹون میں بات کر رہا ہے یہ تو امام ہی بتا سبحان سکتے ہیں۔ اللہ، تو انہیں بالکل صحیح۔ حقیقی جو عدالت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی عدالت کی ہمارے اندر آتش نہیں ہے، ہمارے اندر پیاس نہیں ہے، اسی لیے ہم امام زمانہ کی دل سے دعا نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ پیاس اکبر۔ حقیقی ہمارے دل میں آ جائے تو امام زمانہ کل ظہور کریں گے، کیونکہ فرق ہے نبی اور امام میں۔ نبی سے کیا کہہ رہا ہے سبحان خداوند اللہ۔ متعال؟
खुदावंद मुताल नबी से कहता है यार ए मेरे प्यारे हबीब कुम फअंजिर, ए मेरे हबीब उठिए और जाकर लोगों को डराइए, जाकर लोगों को दावत इस्लाम दीजिए, कुम फअंजिर। मगर जब इमाम की बारी आई, इमाम से ये नहीं कहा। इमाम के बारे में क्या कहा रसूल अल्लाह ने? रसूल अल्लाह ने फरमाया और बीबी सैयदा ने भी फरमाया, मसलुल इमाम का मसलिल काबा, इमाम लोगों के सुभान पास अल्लाह। नहीं जाता, इमाम की मिसाल काबे की तरह है, लोग काबे की तरफ आते हैं। मगर नबी से कहा कुम फअंजिर, हबीब आप उठिए और जाइए और लोगों को इंजार कीजिए। सुभान अल्लाह। इमाम सुभान के अल्लाह। ज़ुहूर में ताख़ीर की सबब ये है कि हमने अदालत का मज़ा नहीं चखा। जब अदालत का मज़ा नहीं अल्लाहु चखेंगे, अकबर। हम समझे कि अरे इंग्लैंड में अदालत है, अरे अमेरिका में अदालत है, अरे पेरिस में अदालत है, अरे वहाँ अदालत है। भाई इसका अदालत नाम नहीं है कि थोड़ा बहुत किसी को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, थोड़ी किसको क्या मिल जाए, सिर्फ यही तो अदालत नहीं है। अदालत जगह-जगह की, अगर ज़र्रा-ज़र्रे की अदालत की बात करेंगे तो कोई अदालत गैर मासूम नहीं कायम कर सकता। मुख्तसर सा वाक़या मैं आपको बता दूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के ज़माने का। मौला अली अलैहिस्सलाम हैं और कहीं से गुजर रहे हैं, देखा एक कनीज़ है जो रो रही है। कनीज़ से पूछा क्यों रो रही हो? हाथ में उसके गोश्त है। कहने लगी कनीज़ कि मेरी एक मालिकन है जिसने कहा गोश्त लेकर आओ। गोश्त लेकर गई, मालिकन को गोश्त पसंद नहीं आया। मालिकन ने कहा गोश्त को चेंज कर लो। मैंने गोश्त को चेंज किया, फिर से मालिकन को पसंद नहीं आया। फिर से तीसरी दफ़ा मैंने चेंज किया, अब गोश्त वाला गुस्से में आ गया। कहने लगा ये आखिरी मर्तबा चेंज कर रहा हूँ, अगर तेरी मालिकन को पसंद नहीं भी आए, खुदा की कसम मैं दोबारा गोश्त चेंज नहीं करूँगा। अजीब है, ये सही। बच्ची रो रही है कि उधर जाती हूँ तो कस्साब गुस्से होता है, इधर जाती हूँ तो मालिकन गुस्सा होता है। अमीर अल मोमिनीन पूछते हैं, अहे कनीज़ बताओ, तुझे तुम अपनी मालिकन के पास लेकर जाऊं या तुझे कस्साब के पास लेकर जाऊं? कहती है कि बेहतर है कस्साब के पास लेकर जाएं, क्योंकि मेरी मालिकन से ज्यादा उठना बैठना है, कस्साब से तो ज्यादा मेरा उठना बैठना नहीं है। मौला इसको लेकर आते हैं कसाई की दुकान पर और कहते हैं गोश्त चेंज कर दो। अब ये शख्स कौन था? ये मदाइन से उठकर आया था जंग सफ़ीन में शिरकत करने के लिए, और क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो इसने कस्साब बकरे काट के कसाबी की छोटी सी दुकान खोल दी। और मौला का चाहने वाला था और जानता नहीं था मौला को, और मौला को इसने कभी देखा भी नहीं था। तो जब मौला ने कहा गोश्त को चेंज कर दो, इसने कहा कि मैं गोश्त को चेंज नहीं करूंगा। मौला ने कहा हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये बेचारी यतीम और बेचारी कनीज़ है, आप इसका गोश्त चेंज कर दीजिए। तो इसने कहा कि मैंने खुदा की कसम खाई है और मैं खुदा की कसम तोड़ूंगा तो गुनाह होगा। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे गुनाह का जो तुम्हें जो गुनाह मिलना है, मैं तुझे गारंटी देता हूँ तुम्हें कोई गुनाह नहीं मिलने वाला। हैरत की निगाह से मौला को देखता है कि आप कौन है इस तरह की मुझे गारंटी दे रहे हैं? मगर मौला फिर इसरार करते हैं, ये फिर इनकार करता है। मौला की तरफ से इसरार, इसकी तरफ से इनकार। आखिर देखिए कैसा अजीब चाहने वाला था, मौला को जानता नहीं था मगर गुस्से में आ गया। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, खुदा न खास्ता कभी इमाम अल्लाह। मासूम की भी तौहीन कर बैठ सकता है, कभी इमाम मासूम की भी गुस्ताखी कर बैठ सकता है। अब इसने क्या किया? गुस्से में आकर तेजी से मुक्का मारा मौला के सीने में और मौला को कहा निकल जाइए मेरे दुकान से। और जैसे मौला ने ये देखा कि ये शख्स राजी नहीं हो रहा, मौला देखिए खलीफतुल मुस्लिमीन ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अरे तूने खलीफतुल मुस्लिमीन पे जुल्म किया, तूने खलीफतुल मुस्लिमीन पे हाथ उठाया। मौला खामोशी से कनीज को कहते हैं अब चलो तुम्हें अब तुम्हारी मालिकन की तरफ लेकर चलते हैं, यहाँ से तो ना हो सका उधर से शायद तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। मौला ने दरवाजा खटखटाया, उस खातून ने जब दरवाजा खोला देखा अमीर अल मोमिनीन खड़े हुए हैं, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बच्चों को बुलाने लगी, बेटों बेटियों को बुलाने लगी, आओ अली हमारे दरवाजे पर आए, अमीर अल मोमिनीन हमारे घर पर आ गए हैं। क्या सादत, क्या इनायत! मौला को बिठाया इसने, मौला के सामने खजूरें रखी और कहा मौला आपकी वजह से मैंने कनीज को भी आजाद कर दिया, ये कनीज को रहा कर दिया, अब इस कनीज पे कभी जुल्म नहीं करूंगी। और इस खातून का शोहर घर में आता है, जैसे देखता है उसके बच्चे और मौला अली वहां बैठे हुए हैं और बहुत खुश होता है और इसे दास्तान का पता चलता है। खुशी में कहता है अपनी बीवी को तमाम जमीनें मैं अपने नाम पे, जो मेरी जमीनें थी वो मैंने तुम्हारे नाम पे कर दी, तुम्हारी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे घर में आए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम उठते हैं और मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं और उसी दौरान मौला को मस्जिद जाते जाते कुछ देर हो जाती है। एक सहाबी आता है, मौला का सहाबी मौला के इंतजार में, मौला ज़ोहर असर पढ़ाने आए मगर मौला नहीं आए। ये उठ के आता है एक कस्साबी की दुकान पर, मौला का सहाबी जो मौला के इंतजार में था, और कस्साबी से पूछता है क्या तूने मौला को नहीं देखा? कस्साबी कहता है कि कहाँ मैं, कहाँ अली, मैं तो अली के लिए मदाइन से एक इतर लेकर आया हूँ और मौला को गिफ्ट देना है, कहाँ अली और ये छोटी सी दुकान? कहा मैंने खुद देखा कि मौला अली थे, एक छोटी कनीज थी, हाथ में गोश्त का थैला था और तुमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब उसने ये सुना कि वो मौला अली थे जिनसे मैंने गुस्ताखी कर दी, परेशान हो गया, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। अपनी जो बड़ा चाकू था उसने चाकू उठाया और अपने दाएं हाथ पर इतना मारा कि उसका हाथ कट गया और अपने खून में लथपथ तड़प रहा था। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं मेरे बाबा की जोहर की नमाज की हुआ, बाबा ने जोहर की नमाज पढ़ाई और बाबा के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। मुझे पलट के कहा हसन बेटा, हमारा चाहने वाला अपने खून में तड़प रहा है, जरा उसको मस्जिद में लेकर आना। और इमाम हसन मुश्तबा आते हैं, उस शख्स को कटे हाथ
کے ساتھ اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور مولا اس کا ہاتھ کپڑے سے باندھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, پھر سے اس کا ہاتھ جڑ جاتا ہے. اب دیکھیے امام امیر المومنین خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود ایک کنیز کی مشکل کے لیے اتنا ٹائم دے رہے ہیں. کیا کوئی انسان, کیا کوئی حکمران اتنا وقت اور ایسی عدالت کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے سوائے معصوم ہستیوں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عصمت کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیا. اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنی گفتگو کو, پچھلی گفتگو سے بھی مربوط کریں گے. مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے مسلسل جاری و ساری ہے. ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ایک سادہ زندگی گزارا کرتے تھے, سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے. تو اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا دولت مند ہونا یا فقیرانہ زندگی گزارنا بہتر ہے؟ کیا اس کے اندر کیا کہیں گے آپ؟ کیا بیلنس پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی اہل بیت جیسی گزارنی چاہیے, اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے تمام پہلوؤں کو پرکھنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ یہی فقر اور غنا, یعنی امیری اور فقیری. بعض روایات میں اہل بیت امیری کی مدح کرتے ہیں اور بعض روایات میں اہل بیت علیہ السلام فقر کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کچھ روایات میں پھر فقر کی مدح ہوتی ہے اور امیری کی مذمت ہوتی ہے. تو اس کو ذرا پرکھنا اور سمجھنا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے الفقر مخزون عند اللہ بمنزلۃ الشہادہ, کہ اہل بیت نے فقر کی تشبیہ کی ہے شہادت کی منزلت سے, کہ فقر ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ کے قریب شہادت کی منزلت کے برابر ہے. کیونکہ شہادت میں انسان کو مصیبتیں ہیں, تیر آتے ہیں, اعضائے بدن کٹ جاتے ہیں, گھر سے انسان دور ہوتا ہے, تو ظاہر مشکلیں بہت ہوتی ہیں, لیکن فرماتے ہیں فقر جو ہے وہ منزلت شہادت پر ہے. اور کسی اور روایت میں فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا, فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی فقر کی وجہ سے کافر نہ ہو جائے, یعنی سرحد کفر پہ نہ چلا جائے. کسی انسان کا فقر کی وجہ سے قاتل نہ بن جائے, بھوک کی وجہ سے یہ انسان چور نہ بن جائے. تو ایک مرتبہ فقر کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے, پھر کسی اور روایت میں فقر کو کفر کا درجہ دیا جا رہا ہے. پھر کسی اور روایت میں ہم پڑھتے ہیں فرماتے ہیں نعم العون الغنا علی التقوی, فرماتے ہیں غنا جو ہے, امیری جو ہے, انسان کو متقی بنا سکتی ہے. اور کسی اور روایت میں یہ پڑھتے ہیں اذا رأیت الغنا, حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے اگر یہ دیکھو کہ تم غنی ہو رہے ہو, یعنی دن بدن تمہیں فائدہ ہو رہا ہے, دن بدن تمہاری چیزوں کو ملینز میں فائدہ ہو رہا ہے, تو آواز آتی ہے کہ اس سے ڈرو کہیں یہ تمہیں عذاب الہی میں مبتلا نہ کر دے. اب روایات کو اصل میں جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں پر مذمت ہو رہی ہے, کہیں پر تعریف ہو رہی ہے, تو ہم اصل میں فقر, سیاق و سباق کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو معصوم فرماتے ہیں دیکھو فقر کے 3 مرحلے ہیں. تو جہاں پر مذمت ہو رہی وہ ایک خاص مرحلے کی مذمت ہے, جہاں پر اس کی مدح ہو رہی ہے وہ ایک خاص مرحلے کی مدح ہے. تو جب تک انسان ان 3 مرحلوں کو نہیں سمجھے گا تب تک انسان اہل بیت کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو پہلا مرحلہ جو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقر کا پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے دن کے کھانے کے لیے محتاج ہے. مثلاً اس بیچارے کے پاس صبح کا ناشتہ بھی نہیں ہے, یا دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے, یا رات کے کھانے کے لیے بیچارہ قاصر. یہ اتنا فقیر ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا, یعنی اس کے پاس ایک جو صبح کا ناشتہ ہے وہ بھی اس بیچارے کے پاس نہیں ہے. اس کے بچے سفرے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس لیے پریشان ہے کہ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے. دوسرا فقر یہ ہے کہ انسان کے پاس اس دن کا کھانا ہے, یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 1 دن کا یا 2 دن کا راشن موجود ہے, وہ اپنے دن کے لیے پریشان نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں بقدر کفاف, یعنی آپ کے پاس 1 ہفتے کا راشن ہے, آپ کے پاس مثلاً 1 مہینے کا کھانا پڑا ہوا ہے, لیکن آپ کے پاس 3-4 مہینے تک کا کھانا نہیں ہے. تیسرا جو معصوم جو مذموم ہے وہ ہے کہ انسان کے پاس بقدر کفاف ہم کہتے ہیں اتنا اس کے پاس ہے, لیکن اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. مثال کے طریقے اس کے پاس 200 میٹر کا گھر تو ہے, لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس 1 میٹر کا گھر کیوں نہیں ہے. اس کے پاس مثلاً 5,000 پاؤنڈ کی گاڑی تو ہے, لیکن کہتا ہے میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی کیوں نہیں ہے. یہ جو حالت انسان کے اوپر آتی ہے, یعنی اس میں انسان شہوات کے پیچھے جانے لگتا ہے. تو فرماتے کاد الفقر یکون کفرا, یہ وہ فقر ہے کہ انسان کافر نہ ہو جائے. وہ پہلے مرحلے والا فقر ہے کہ انسان اپنی ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو, یہ سخت ترین فقر ہے.
کہ یہ جناب سخت عثمان ترین ہے۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں میرے لال میں نے ہر طرح کی تلخیاں دیکھی ہیں لیکن اللہ فقر کی تلخی سے بچائے، یعنی وہ فقر کہ انسان ایک دن کے لیے اپنے کھانے کے لیے پریشان ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اپنے بچے کا علاج کر سکے، تو وہ اس فقر کی تعریف کی گئی ہے۔ کون سا فقر ہے؟ یعنی بقدر کفاف انسان کے پاس وہ ایک مہینے کا راشن ہے، اتنا انسان کے لیے کافی، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ انسان شہوات میں پڑ جائے۔ فرماتے ہیں فی حلال حساب فی حرام ہے عقاب، کہ اس کے حلال میں حساب لیا جاتا ہے اور جب تم حرام میں پڑ جاتے ہو اس میں عقاب دیا جاتا ہے۔ اور رسول خدا یہ دعا بھی فرماتے اللہم ارزق محمدا وآل محمد ومن احب محمدا وآل محمد العفاف والکفاف، اے خدا محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو دو چیزیں عطا کر، ایک عفاف عطا کر، ایک کفاف عطا کر، یعنی عفیف ہوں، اتنے پریشان بھی نہ ہو جائیں کہ ہاتھ کسی کے سامنے بڑھانا پڑے، اور اتنا ان کو عطا کر بقدر کفا ہو۔ کہ آپ نے یہ واقعہ مشہور سنا کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رسول خدا کو پیاس لگتی ہے، ایک چرواہا تھا، اس کو کہا کہ ہمیں تھوڑا دودھ دے دو، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جو حیوان ہے ان کے پستان میں جو دودھ ہے اتنا ہے کہ یہ ہم بچے شام کو پیئیں گے، یعنی وہ دینا نہیں چاہتا تھا، بخیل تھا۔ تو رسول خدا گزر گئے اور کسی اور اپنا چرواہے کے پاس پہنچے، اسے کہا کہ ہمیں پیاس لگی، اس نے کہا رسول اللہ جتنے بھی میری بکریاں ہیں یا اونٹ اونٹنیاں ہیں جتنا بھی آپ پینا چاہیں، آپ کے اصحاب پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں۔ تو جب پہلے نے رسول خدا کو منع کیا تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگارا اس سے بہت زیادہ مال دے، لیکن جب دوسرے نے رسول خدا کو عطا کیا تو رسول خدا نے اس کو دعا کی پروردگارا اس کو بقدر کفاف دے، یعنی جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا اسے عطا کر۔ تو صاحب نے اعتراض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ اسے بہت زیادہ عطا کر، لیکن اس کے لیے آپ نے کم دعا کی۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں اصل بہترین دعا کفاف کی دعا ہوتی ہے، یعنی اس سے اتنا دے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ بہترین دعا بھی انسان یہ کرے جو اس کی ضرورت کے مطابق۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، مولا علی مسجد میں موجود تھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام نے دیکھا کہ کعبے کے دیوار کے کنارے ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اور دعا یہ کر رہا ہے کہ پروردگارا مجھے جو ہے تقریباً 40,000 دینار عطا کر، امام 4,000 دینار مجھے عطا کر۔ تو امام نے کہا حسن میرے لال اس کو میرے قریب لے کر آئے، امام حسن اس کو قریب لے کر آئے، تو اس نے امام مولا نے کہا کہ تم 4,000 دینار کی دعا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو امام فرماتے میں علی بن ابی طالب ہوں۔ وہ مولا کے ہاتھوں پہ چومنے لگتا ہے کہ مولا میں آپ کی تلاش میں تھا اور میں آپ کے ذریعے سے دعا کروانا چاہتا تھا۔ تو امام نے کہا کہ بتائیے تم نے 4,000 دینار کی دعا کیوں کی؟ یعنی ہماری دعائیں بھی جو ہیں وہ ناپی اور تولی ہونی دعائیں چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے وہ اہل بیت کی طرح مانگ رہے ہیں، نہیں ہے خدا اتنا دے اتنا دے۔ تو امام نے کہا تم نے 4,000 کی دعا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اس لیے دعا کی کیونکہ 1,000 میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے اللہ کو کہا 4,000 دے تاکہ 1,000 سے قرضہ ادا کروں۔ تو امام نے کہا اور 3,000 کا کیا کرو گے؟ کہ مولا شادی کرنا چاہتا ہوں، 1,000 دینار اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بہت اچھا، دوسرے 2,000 دینار کا کیا کرو گے؟ کہ مولا ظاہر شادی کروں گا، مجھے چھوٹا سا گھر بھی چاہیے، گھر خرید لوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اور 1,000 دینار کا کیا کرو گا؟ مولا اب شادی بھی کی ہے، گھر بھی، مجھے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، تو 1,000 دینار سے اپنا کاروبار چلاؤں گا۔ تو اس نے ایسا امام علی نے فرمایا قد انصفت، واقعا تم نے انصاف والی دعا کی ہے، یعنی تم نے خدا سے بقدر کفاف مانگا ہے، اتنا نہیں مانگا کہ خدا یہ بھی دو وہ بھی دو۔ امام فرماتے اب جلدی مدینے آ، میں تجھے یہ ساری چیزیں عطا کروں گا، سمجھو خدا نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اب مولا علی مدینے کی طرف جاتے ہیں، یہ غالباً مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، یہ مدینے میں پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے گلی میں پہنچتا ہے، اسے مولا علی کا گھر دیکھا ہوا نہیں تھا، تو یہ چھوٹا بچہ مدینے کی گلی میں دیکھتا ہے، کہتا ہے بچے تم کون ہو؟ یہ بچہ کہتا ہے میرا نام حسین ہے۔ تو کہتا ہے کس کے بیٹے ہو؟ کہتے ہیں حسین ابن علی ہوں۔ تو فرماتے ہیں ماں کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے رسول اللہ ہے۔ تو بھائی کا نام کیا؟ کہتا ہے بھائی کا نام حسن ابن علی ہے۔ یہ بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے بابا کے گھر تک لے جاؤ۔ جیسے مولا کے گھر تک پہنچتے ہیں اور یہ بچے کو کہتا ہے بچے تمہارے پاس تو دنیا بھی آخرت بھی ہے، جب علی جیسا بابا ہو، حسن جیسا بھائی اور سیدہ جیسی ماں ہو۔ تو مولا علی کو بچہ جا کے اندر جاتا ہے، بابا ایک آپ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے بابا سے 4,000 دینار دینے۔ مولا فرماتے جلدی اس کو لے کر، ہم تو اس کے بہت وقت انتظار میں ہیں۔ مولا اس کو گھر میں لے آتے ہیں اور فوراً مولا جناب سلمان کو آواز دیتے ہیں سلمان جلدی آ، اور وہ نخل، وہ باغ جو رسول خدا نے مجھے ہدیہ دیا تھا اس باغ کو جلدی بیچ کر آ۔ سلمان دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور اس باغ کو بیچنے کے لیے رکھتے ہیں، اور دیکھیے فقیر بھی ایسا عطا کرنے والے مولا علی، اور جناب سلمان کہتے ہیں یہ باغ بہت جلدی سے 24,000 دینار میں بک بھی گیا۔
فوراً جناب سلمان اللہ آتے ہیں اور مولا علی اس کو 4000 دینار بھی عطا کرتے ہیں، اور مولا علی اسے ایکسٹرا جو ہے 40 دینار بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا 4000 کافی تھے، آپ نے 40 کیوں دی؟ وہاں فرماتے میرے گھر میں مہمان تھے، اب گھر میں کوئی اتنی چیز بنی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا یہ 40 دینار ہے، یہ اپنے لیے کسی چیز کا مہیا کرو، یہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مدینے کی فضا بہت چھوٹی تھی، جیسے مدینے والوں سبحان کو اللہ پتا چلتا ہے کہ سلمان نے علی کا باغ بیچا ہے، گویا مولا علی کے گھر میں بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں، تو سارے فقیر مولا کے در پہ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ اتنی اکبر فقیر کی رش لگ جاتی ہے مولا کے پاس، جتنے وہ 24,000 20,000 دینار مولا کے پاس بچے تھے، مولا عطا کرنا شروع کرتے، یہاں تک کہ پوری تھیلی مولا کی ختم ہو جاتی ہے، سارے پیسے مولا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مولا گھر پہ پہنچتے ہیں اور جناب سیدہ پوچھتے ہیں کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے باغ بیچ دیا؟ امام فرماتے ہاں بیچ دیا۔ کہ یا علی پیسوں کا کیا؟ کہ امام فرماتے فقیر اتنے تھے میں نے عطا کر دیے۔ تو سیدہ فرماتے یا علی گھر میں کچھ نہیں باقی رہا، بچوں کے لیے ہم کیا لیں گے؟ تو امام علی یہاں پر ایک مدبرانہ جملہ عرض کرتے ہیں، فرماتے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے علی مایوس نہیں ہوئے، اور فرماتے جب فقیر علی کے پیچھے آ رہے تھے تو مجھے حیا آ رہی تھی، ایک فقیر علی سے مانگے اور علی اسے عطا نہ کرے۔ تو یہ اہل بیت علیہ اللہ السلام کی زندگی ہے، تو اللہ پر توکل رکھتے تھے اور بقدر کفاف خدا سے مانگتے تھے۔ تو کبھی کبھی امیری جب زیادہ آ جاتی ہے تو انسان شہوات میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے اور دعا ویسے کرنی چاہیے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ آپ نے جو ہے نصیحت آمیز جو ہے واقعات بھی سنائے اور ہماری توجہات کو اس مکتب کی طرف دوبارہ سے موڑا، کیونکہ لوگ عموماً جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ بار بار ان تمام چیزوں کو یاد دلایا جائے، اس کی تکرار کی جائے۔ سید محمد قبلہ محمد رضا جان قاسمی صاحب، آپ کے ساتھ دعا کے آداب کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے، جس میں صلوات کے فضائل پہ بات ہوئی، عزم و ارادے کے اوپر بات ہوئی، کس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک عبد بن کے کس طرح سے معبود سے مانگنا ہے، ان تمام اسلوب کے اوپر بات ہوئی، سخاوت کے اوپر بات ہوئی۔ تم چاہیں گے کہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف اب ایک پروگرام آپ کے ساتھ جمعرات کو اور رہ گیا ہے، پھر اس نشست کا خاتمہ ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم نے اپنی بہت، کیونکہ آداب اور شرائط جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو میکسیمم ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کے اذان عالیہ تک ان چیزوں کو منتقل کر سکیں۔ تو سخاوت کے بعد اور کیا آداب و شرائط بچتے ہیں؟ گفتگو کو آگے بڑھائیے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین اور مومنات کو سلام، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ ہماری جو عبادتیں شب قدر میں کی ہیں اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ سب نے اچھی تقدیر لکھوا دی ہو انشاءاللہ ان راتوں میں۔ دیکھیے دعا پر جس طرح گفتگو ہوئی اور جس طرح بھی مولانا بتا رہے تھے کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ہم تو ابھی آداب پر ہی گفتگو نہیں کر پائے، بہت سارے آداب ہیں، مختصر صرف اشارہ ہوا، صلوات ہو گیا، عزم ہو گیا، سروں سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا ہو گیا، سخاوت ہو گئی۔ لیکن دیکھیے یہ دعا وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم اللہ کی طرف سے احسان ہے ہم پر، کہ حتیٰ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم آداب کا خیال نہیں کرتے، یا شرائط دعا کا خیال نہیں کرتے، یا تو ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دیکھیے چھوٹا سا گلاس آپ تصور کیجئے، بہت چھوٹا گلاس، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہ گلاس بھر جائے گا نا، لیکن اب آپ تصور کیجئے وہی چھوٹا سا گلاس، اور پوری رات بارش ہو رہی ہے، مگر اس گلاس کا منہ زمین کی طرف ہے، الٹا ہے، آسمان کی طرف نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کتنا پانی بھرے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف نہیں ہے، بارش آسمان سے آ رہی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں دعا کے آداب ہیں، دعا کی کچھ شرائط ہیں، دعا کے کچھ رکاوٹیں ہیں، ان کو ہم نے سیکھنا ہے، یہ پورا ایک کورس ہے۔ اب اگر ہم نے دعا کے آداب کو نہیں سیکھا، ان پہ عمل نہیں کیا، دعا کی شرائط کو نہیں سیکھا، ان پہ عمل نہیں کیا، دعا کی رکاوٹوں کو دور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہمارا گلاس دل کا جو ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ ابھی ہم نے موڑنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اس دل کے گلاس کو اللہ کی طرف کرو، یعنی اللہ سے کنیکشن بناؤ، وہ دعا کے آداب کا خیال رکھو، دعا کی شرائط کا خیال رکھو، اور دعا کی رکاوٹیں اور موانع کو دور کرو۔ اب جب دعا کرو کہ اسی چھوٹے گلاس کو آپ تصور کیجئے، چھوٹا گلاس سے فوراً پانی اس میں ڈالو تھوڑا تو بھر جائے گا، لیکن جب اس کا منہ زمین کی طرف ہو، پوری رات بارش آئے، ایک قطرہ بھی نہیں بھرے گا۔ اب ہم جب دعا کے آداب کا خیال کریں گے، دعا کی شرائط کا خیال کریں گے، ان رکاوٹوں کو دور کریں گے، تو یہاں ہم دعا مانگیں گے، یہاں فوراً گلاس بھر جائے گا، یہاں فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔
قبول ہو فوراً جائے دعا گی. قبول ہو سبحان جائے اللہ. گی. لیکن اگر اب یہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں، پھر گفتگو کو آگے لے چلوں، اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی، یا اگر ہماری دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ ابھی میں نے بتائی کہ ہم آداب کا خیال نہیں کرتے، شرائط کا خیال نہیں کرتے، موانع کو دور نہیں کرتے، لیکن اگر قبول نہیں بھی ہوتی تو اس کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قیامت کا دن ہے، روایت بتاتی ہے مومن، اب آپ جانتے ہیں قیامت کا دن ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ لمبا، اور جناب وہ دن جہاں بیٹا باپ سے بھاگتا ہے، بیوی میاں سے بھاگتی ہے، باپ بیٹے سے بھاگتا، ایسے حالت میں، ایسی سچویشن میں مومن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، اچانک دیکھے گا ایک عظیم اور بہت بڑا ثواب لکھا ہوا ہے. مومن پوچھے گا سبحان اللہ. فرشتہ یہ ثواب کس چیز کا ہے؟ یہ میرے کس عمل کا ثواب ہے؟ یہ تو اتنی بڑی مصیبت میں یہ ثواب تو مجھے بہت کام آئے گا، اس مصیبت میں تو مجھے اس ثواب کی بہت ضرورت تھی. تو فرشتے کہیں گے جانتے ہو، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یاد ہے تم دعا سبحان کرتے اللہ. تھے میرے اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز عطا ہو جائے، میری فلاں دعا قبول ہو جائے، یاد ہے فلاں دعا تمہاری 6 مہینے بعد قبول ہوئی، فلاں دعا تمہاری 1 سال بعد قبول ہوئی، فلاں دعا 2 سال بعد قبول ہوئی. یہ جو 2 سال تک تم دعا کرتے رہے اور قبول نہیں ہو رہی تھی نا، اس کا اجر اللہ تمہیں آج اس طرح سے قیامت کے دن عطا کر رہا ہے. تو وہ مومن کہے گا سبحان کاش اللہ. کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر ملتا. تو ایون سبحان جو دعا اللہ. قبول سبحان نہیں اللہ. ہوتی اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم شرائط کا خیال نہیں کرتے، آداب کا خیال نہیں کرتے، رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے، مگر اس کا بھی اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے صرف اسی لیے کہ ہم نے دعا مانگی. اور دوسرا جو کبھی کبھی جو ڈیلے ہو جاتی ہے نا، ہماری دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ جو بعض علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ جیسے میں اسے عطا کروں گا پھر مجھ سے بات نہیں کرے گا، پھر مجھ سے نہیں گفتگو نہیں کرے گا، سبحان پھر اللہ. یہ لے کے اللہ. چلا جائے گا. اللہ کہتا ہے چلو آؤ تھوڑا مانگو مجھ سے بات تو کرو. یہ دنیا میں فائدہ مل رہا ہے کہ آپ خالق کائنات سے بات. اب دیکھیں شب قدر میں میرے خیال میں اس سال جو مومنین گھروں میں بیٹھ کے سب سے زیادہ دعا کر رہے ہوں گے، ان میں سے ایک یہی بیماری کی دوری کی دعا ہوگی کہ اللہ اس کورونا کو دور کر دے. دیکھیے اس طرح کی مشکلات یا پرابلمز جب آتی ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ ڈیلے کرتا ہے، تھوڑا دیر میں قبول کرتا ہے، اس کی وجہ ہی اللہ چاہتا ہے میرا بندہ آئے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے گفتگو کرے. تو انشاءاللہ کیونکہ وقت قلیل ہے، میں صرف تھوڑا سا آگے گفتگو کو بڑھاؤں کہ اس دعا کا کمال یہ ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو دیگر علماء کے حوالے کروں گا. ایک واقعہ پاکستان کا ایک ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، جہاز میں ہم بیٹھے، جہاز اڑا لیکن ویدر خراب تھا، موسم خراب تھا، جہاز واپس نیچے اتر آیا. اب جناب کا 16 گھنٹے یا کتنے گھنٹے کے بعد دیگر شاید دوسری فلائٹ ہوگی. تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر تھا. کہتا ہے کہ بھائی میرا ایک منٹ جو نہ جانے کتنے لوگوں کی جانوں کو بچا سکتا ہے. اب 16 گھنٹے میں ویٹ کروں گا تو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. مجھے پہنچنا ہے فلاں جگہ پہ، آپریشن ہے، کیا ہے، بہت بڑا آپریشن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اب میں کیا کروں؟ کہتا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، تم گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ، فلائٹ میں 1 گھنٹے میں پہنچتے، گاڑی میں 5 6 7 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے. کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھا اور بارش بھی آ رہی تھی اور میں اپنے سفر پہ جا رہا تھا. بارش بڑھتی گئی، بارش تیز ہوتی گئی، یہاں تک کہ جناب جب میں شہر سے نکلا تو اتنی تیز بارش اور اتنا اندھیرا کہ مجھے راستہ نظر نہ آیا، مجھے پتہ نہ چلا میں کہاں جا رہا ہوں. چلتا چلتا اچانک ایک ایسی جگہ پہنچا، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے. دیکھیے دعا کا کمال دیکھیے کہ دعا ناممکن کو کیسے ممکن کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو اس گھر میں کوئی فون ہوگا، میں فون کروں گا، بتا دوں گا بھائی آج بارش کی وجہ سے میں آج پہنچ نہیں پا رہا، آپ کوئی اور بندوبست کر لیں. کہتا ہے میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، ایک بوڑھی خاتون کی آواز آتی ہے، کہتی ہے کون ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے پاس فون ہے؟ میں فون کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا میں راستہ گم کر چکا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہاں پر ہوں، تو میں ذرا اپڈیٹ کر لوں اپنے رشتہ داروں کو یا جہاں پہ مجھے جانا ہے کہ میں آج آ نہیں پاؤں گا. تو خاتون کہتی ہے آ جاؤ بیٹا، یہاں فون تو کیا، یہاں بجلی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اندر آ جاؤ، اپنا خود خیال کرو جب تک بارش وغیرہ رکے، اس کے بعد تو اپنے سفر پہ جہاں جانا چاہ چلے جائیں. کہتا ہے میں اندر آیا، دیکھا بیچاری بوڑھی خاتون ہے، بالکل عاجز کمزور خاتون ہے، اور ساتھ میں بستر پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے جو تقریباً سمجھیے پیرالائز ہے، ہل ول نہیں سکتا. کہتا ہے کہ بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، پانی پی لو، اپنی خدمت خود کر لو، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہارے سامنے کچھ لا سکوں. لیکن مومنہ اچھی نماز پڑھ رہی تھی. اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مومنہ بیچاری نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا اس بچے کو ہلاتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بچے کو ہلاتی ہے. نماز ختم ہوئی، میں نے کہا مومنہ آنٹی اماں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا احسان کیا، اس بارش میں مجھے گھر میں آنے دیا، مجھے کھانا پینا دیا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اب یہ غور سے سنیے، اللہ آپ کی حاجات کو قبول کرے. تو یہ مومنہ کہتی ہے بیٹا اللہ سے جو مانگا اللہ نے دیا، اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے عطا کیا، مگر ایک دعا ابھی تک اللہ نے قبول نہیں کی.
نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اب یہ مومنہ کہتی ہے بیٹا یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ میرا پوتا ہے, اس کے ماں باپ مر چکے ہیں, نہ جانے اس کو کیا بیماری ہو گئی ہے, یہ ہل بل نہیں سکتا, پتہ نہیں پیرالائز ٹائپ ہو گیا ہے. اب میں نے کسی سے معلوم کیا کہ اس کا کیا علاج ہے, سب کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر, اسی ڈاکٹر کا نام لیتی ہے, ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے بس وہی اس کا علاج کر سکے گا. ایک تو مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے, دوسرا اگر جاؤں گی اس کے پاس تو نہ جانے کتنے پیسے لے گا, میں غریب خاتون, میں کس طرح علاج. بس یہی دعا ہے کہ میرے اللہ کوئی راستہ بنا دے, کوئی طریقہ بن جائے, میرے اس بچے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر کہتا ہے میں سن رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ اکبر, مومنہ اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کے لیے بڑی فلائٹ کینسل کر دی, تیری دعا قبول کرنے کے لیے بہت بڑے ڈاکٹر کو تمہارے گاؤں تک, تمہارے شہر تک, تمہارے گھر تک پہنچا دیا, اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی. دیکھیے اللہ سے ہم مانگتے رہے فقیری کرتے رہے, نا امید نہ ہو. انشاءاللہ اب اگر جمعرات کو وقت رہا اس پہ گفتگو ہوگی کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہیں امید کامل کے ساتھ مانگیں کہ اگر عطا ہوگا تو اللہ ہی عطا کر سکتا ہے, اور یقیناً اللہ عطا کرے گا. جب اس یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً ہمیں عطا ہوگا. لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا, آئندہ انشاءاللہ پروگرام میں تھوڑا اس کو کوشش کریں گے کہ سم اپ کیا جائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ دعا کے اسلوب کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھایا گیا. انشاءاللہ آگے جو ایک اور ہمارا پروگرام, ایک اور نشست جو ہے علماء کے آپ کے ہی پینل کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ انہی چیزوں کو اور آگے بڑھانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب, حب دنیا و حب علی یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں کیا؟ کیا اس کی مثال ایسی نہیں ہے کہ آدمی ایک نیام میں دو تلواریں ڈالنا چاہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے بہت اچھی تشال دی کہ جس کو روایت میں بھی مختلف انداز ملتی ہے کہ ایک دل کے دو خدا نہیں ہوا کرتے, یا ایک دل کے دو مالک نہیں ہوا کرتے, ایک دل کے دو صاحب نہیں ہوا کرتے, یا ادھر کے بنو یا ادھر کے بنو, درمیان میں انسان نہیں رہ سکتا کہ میں علی کا بھی میں مال کو بھی پوچھتا ہوں اور علی کی بھی اطاعت کرتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مولا کو بھی مانوں اور پیسے کی بھی پیچھے لگا رہا ہوں. جتنی ضرورت ہے بے شک, جیسے مولانا نے پہلے نشست میں کہا کہ انسان کو ضرورت کے حساب سے جو مال ہے وہ تو انسان کو کمانا ہے. مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو مال کی محبت جب بڑھتی چلی جاتی ہے, ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کہا تھا کہ مولا کی محبت کی تاکید اسی لیے ہے کیونکہ جب تک محبت رہے گی یہ محبت ہم کو گناہوں سے بچا سکتی ہے, یہ محبت ہم کو ہدایت کے رستے پر لا سکتی ہے. اور ہم اس محبت کو کیسے استعمال کریں؟ دیکھیے انبیاء کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو دعوت کرتے تھے ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں, ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں, مگر ان کے دل میں محبت دنیا تھی اور قربانی اور ایثار کا جذبہ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اس دور میں لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہے اور محبت کا جذبہ بھی اہل بیت کا ہے کہ اہل بیت کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہیں, اہل بیت کی خاطر جیل اور زندان کاٹنے کو تیار ہیں. تو یہ شخص تھا جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا, حضرت عیسیٰ کا حواری تھا, کہتا تھا عیسیٰ میں آپ کے چاہنے والا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو اس کو میں ہدایت دیتا ہوں, اس کے دل سے محبت دنیا کو نکالو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو ایک دن چلتے ہیں, اپنے حواری کے ساتھ اور اسے کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے روٹی لے کر آؤ. اور حضرت عیسیٰ اپنے جیب سے ڈال کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ 1 دینار لے لو اور روٹی لے کر آؤ. تمہارے جیب میں کتنے دینار ہیں پوچھتے ہیں, اور وہ نکالتا ہے کہتا ہے میرے پاس 2 دینار ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو جاؤ 3 روٹیاں لے کر آ جاؤ, ہر دینار کی 1 روٹی, اور دینار درہم جو بھی کرنسی اس زمانے کی تھی. تو حضرت یہ روٹی لینے جاتا ہے اور 3 روٹیاں لیتا ہے, 2 روٹیاں اپنے پیسے سے, 1 روٹی حضرت عیسیٰ کے پیسے سے. راستے میں سے خیال آتا ہے کہ یہ جو روٹی میں نے لی ہے 2 روٹیاں تو میرے پیسے کی ہیں, مگر جب بیٹھیں گے سفرے پہ آدھی 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ کھائیں گے, 1.5 روٹی میں کھاؤں گا. تو بہتر یہ کرتا ہوں کہ راستے میں 1 روٹی خود ہی کھا لیتا ہوں تاکہ بعد میں دسترخوان پہ 2 روٹیاں رکھیں, پھر بعد میں ادھر 1 روٹی کھا لوں گا, 1 روٹی حضرت عیسیٰ کھا لیں گے. تو راستے میں 1 روٹی کھا لیتا ہے اور جا کے 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھتا ہے. دیکھیے نا, قربانی روٹی کی قربانی نہیں کہ روٹی مولا کی خاطر خرچ کر. الحمدللہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو $1,000,000 دیتے ہیں مولا کے نام پہ, خرچ کرتے ہیں مولا کے نام پہ, لٹاتے ہیں مولا کے نام پہ, قربان کرتے ہیں, مگر یہ شخص قربانی دینے والا نہیں تھا. اب یہ شخص خصوصاً جیسے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں ہر کام آپ کا ملٹیپلائی بائی 10 ہو جائے گا. اپنا خمس بھی کچھ علماء کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں نکالیں, کیونکہ وہ خمس آپ کا اگر $1,00,000 نکلتا ہے تو خداوند متعال لکھے گا یہ $10,00,000 کا خمس اس نے ادا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آپ کا عمل ملٹیپلائی بائی 10 ہو جائے گا. تو آپ روٹی جا کے رکھتا ہے حضرت عیسیٰ کے سامنے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے حضرت عیسیٰ, کہتا ہے قبلہ روٹی تیسری تھی نہیں, یہ روٹیاں مہنگی ہو گئی ہیں, میں 2 روٹیاں لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب چاہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ یہ سچائی بولے تو میں اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالوں, مگر یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے.
حضرت عیسیٰ روٹی کھانے کے بعد نکلتے ہیں، ایک جگہ چلتے ہیں جہاں ہرنیں ہوتی ہیں. ایک ہرن کو حضرت عیسیٰ بلاتے ہیں، انگلی کے اشارے سے ہرن آتی ہے اور اس کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، پکانے کے بعد کھا لیتے ہیں. اور اسی وقت حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قم باذن اللہ، خدا کے حکم سے اٹھو. ایک مرتبہ اس ہرن جس کی ہڈیاں ٹوٹی پوٹی ہوئی تھی، الگ ہوئی تھی، ہڈیاں جمنے لگیں اور اس پہ گوشت چڑھنے لگا. ہرن زندہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی. یہ حیران ہو گیا، اے نبی خدا، آپ تو انسانوں کو زندہ کرتے تھے، آپ نے تو جانوروں کو بھی زندہ کر دیا، اللہ اکبر، آپ نے کیا معجزہ دکھا دیا. حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ اس نے بھی ہمارا والا جواب دیا کہ ایمان کا لیول عروج پر ہے، پیک پر پہنچا ہوا ہے میرا ایمان. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا وہ تیسری روٹی تو بتاؤ کس نے کھائی تھی؟ کہا قبلہ تیسری روٹی تھی نہیں، میں تو 2 ہی روٹیاں اٹھا کے آیا تھا، تیسری روٹی. حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. ٹھیک ہے آگے چلو. چلتے ہیں اور ایک جگہ پانی آ جاتا ہے. پانی کے اوپر حضرت عیسیٰ چلنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے نبی خدا آپ چل سکتے، میں نہیں چل سکتا. کہا مجھے ہاتھ دے دو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے تو دونوں پانی چلتے ہیں اور پورے دریا کو کراس کر کے اس طرف پہنچ جاتے ہیں. جب اس طرف پہنچتے ہیں یہ چیختا ہے، پھر سے چلاتا ہے اللہ اکبر، یا روح اللہ، یا حضرت مسیح، یا حضرت عیسیٰ، آپ نے کیا معجزہ دکھا دیا، پہلے تو خود پانی پہ چلتے تھے، ابھی مجھے بھی چلوا دیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیرے ایمان کا لیول کیا ہے؟ پھر سے اس نے وہی جواب دیا کہ ایمان بالکل تازہ ہے، اوپر اوپر بلندیوں پر ایمان میرا پہنچا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ کہتے ہیں قبلہ تیسری روٹی تھی نہیں. حضرت عیسیٰ سمجھ جاتے ہیں، اس کو بڑی کوشش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ سچائی. اب حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ کسی اور طریقے سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالوں، کہ دنیا کا پجاری ہے. ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر سے ایک سوراخ ٹائپ ہوتا ہے، ادھر سے حضرت عیسیٰ 3 سونے کی اینٹیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. فوراً کہتا ہے نبی خدا تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی، میں کھانے والا تھا، میں آپ کو بار بار جھوٹ بول رہا تھا، یہ اینٹ مجھے دے دیجیے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تیری دنیا کی طلب نہیں ہے، چلے جاؤ یہ تینوں کے تینوں اینٹیں خود لے لو. اور حضرت عیسیٰ چلے جاتے ہیں اور یہ تو کو لے کر حیران ہوتا ہے ان اینٹوں کو کیسے گھر لے کر آئے. اسی وقت 3 ڈاکو آتے ہیں. 3 ڈاکو دیکھتے ہیں ایک انسان ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، 3 اینٹیں ہیں، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں اور تینوں اینٹیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. اور ان ڈاکوؤں کو بھوک لگتی ہے. ان میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے میں کھانا لے کر آتا ہوں. وہ چور کھانا لینے جاتا ہے، سوچتا ہے کیوں نہ ساری اینٹیں میں لے لوں. وہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہے اور یہ 2 لوگ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہ 1.5 اینٹ ہم ڈیوائیڈ کر دے دونوں میں، وہ جب آئے گا اس کو قتل کر دیں گے. جیسے وہ آتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور کھانا جب کھاتے ہیں زہریلا کھانا ہوتا ہے، کھانے کے بعد خود بھی مر جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں دنیا چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں. اس کے دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. آخر میں امیر المومنین کی طرف سے جو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے اس کا ایک جملے پڑھ کر اپنی گفتگو تمام کروں. متقیان جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، مولا نے انسان کو دیکھا اور اس پہ سامنے کھڑے ہو کر قبروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ، یا اہل القبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. الدار فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. امیر المؤمنین قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں، اے تاریکیوں میں رہنے والوں، اے اندھیروں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے مٹی والوں، اے تنہائیوں والوں، اے غربت والوں، اے وحدت والوں، اے وحشت والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے کچھ پہلے نکل چکے ہو. ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تمہارے ساتھ ایک دن ملحق ہو جائیں گے. اس وقت پھر مولا دنیا کے حالات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ جو گھر تم چھوڑ آئے تھے اس میں کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ جو بیویاں تم چھوڑ آئے تھے انہوں نے غیر مردوں سے شادی کر لی ہے. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو مال تم چھوڑ آئے تھے وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا
فما خبر ما عندکم، یہ ہمارے دنیا کی خبر ہے، تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے؟ اس وقت مولا صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں ثم التفت الى اصحابہ فقال، اپنے صحابی کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر کہ قبروں میں سونے والوں کو اجازت دے دی جاتی، سب کے سب بولنے کی اگر انہیں اجازت مل جاتی تو سب کے سب یک کلام تمہیں یہی کہتے، آخرت میں تقوی کے سوا سامان سفر اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو، اور بالکل ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، ہماری نگاہ میں دنیا کیسی ہونی چاہیے، کیسی سوچ کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ جی، گفتگو بھی دنیا پہ چل رہی ہے، بہت سارے اچھے اچھے الفاظ ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے تقوی ہے، دنیا سے دوری ہے، یا ایمان ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان چیزوں کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی خود کلام معصوم سے، کیونکہ یہاں بہت ایک کنفیوژن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کچھ روایات اپنی امیری کی مدح میں آتی ہیں اور کچھ روایات فقیری کی مذمت میں آتی ہیں، اور بالعکس، تو انسان کو حد وسط کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں میانہ روی سے ہر چیز کو تلاش کرنا ہے، نہ ہمیں رہبانیت کو اختیار کرنا ہے کہ بالکل ہم دنیا کو ترک کر دیں اور دور چلے جائیں۔ ان لوگوں کو بھی اہل بیت نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسے بعض صوفیاء نے یہ راہ اختیار کی کہ بالکل تارک کو دنیا بن گئے، شادی نہیں کرنی، کمانا نہیں ہے، اور وہ کرخت لباس پہننا ہے، اور یہ چیزوں کی نسبت بھی اہل بیت سے دیتے تھے۔ لیکن اہل بیت یعنی ہمارے 11 امام کی زندگی جو ہم نے درک کی اور تاریخ کے پنوں پر وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مولا علی کی زندگی کیسی تھی، اور امام حسن کی زندگی، اور چھٹے امام کی زندگی۔ کبھی ملتا ہے کہ بہت عاجزانہ اور فقیرانہ لباس امام علی بن ابی طالب پہنتے تھے، اور امام رضا کے لیے ملتا ہے نہیں، وہ بہت بہتر لباس پہنتے تھے۔ تو اس زمانے کے لوگ جو رہتے تھے، ظاہر مدینہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی اور اکثریت وہاں فقیروں کی تھی، تو مولا وہ لباس پہنتے تھے کہیں کوئی فقیر اس لباس کو دیکھ کر حسرت میں نہ چلا جائے۔ اور امام رضا جس زمانے میں رہتے تھے وہ زمانہ معتدل زمانہ تھا، لوگوں کے حالات کافی بہتر تھے، تو لہٰذا مولا وہ لباس پہنتے تھے تاکہ کوئی انگوش نما نہ کرے اہل بیت کو کہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان کو یہ چھوٹی سی جملے جو اہل بیت فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یعنی یہ سوچیں کہ یہ کھیتی باڑی ہے، مجھے یہاں پر کون سا بیج بونا ہے اور مجھے یہاں سے کیا لے کر جانا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ سننے والے جوان میری بات کو زیادہ سمجھ جائیں۔ جیسے آپ انٹرنیٹ کا پیکیج لیتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس 60 GB ہے یا 50 GB ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کیا کرتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ مووی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بڑی سیریز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ گیم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ احادیث ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے موویز کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنی 60 GB کو ختم کر دیا موویز میں، موویز آپ ایک بار دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، لیکن اگر آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر دیں، وہ ایک بار پڑھنے کا تو ہے نہیں، آپ کو ہر سال پڑھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کو 60 ایئرز 50 ایئرز کی زندگی دی گئی ہے، اب اسے جو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کی مرضی ہے، یہ اس میں نماز رکھتا ہے، یہ اس میں روزہ رکھتا ہے، جو بھی رکھتا ہے، اس کو لمیٹڈ ایک زندگی دی جاتی ہے، 50 ایئرز 20 ایئرز جتنی بھی زندگی اللہ دیتا ہے اتنی زندگی میں اسے جو کمانا ہے یہ کماتا ہے۔ اب لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اصل ہمیں سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر میں حضرت علی کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو میں وہی چیز ڈاؤن لوڈ کروں گا جو مولا علی نے کی۔ اگر میں یزید کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو میری زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے یزید کی گزری۔ اگر میں جناب کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو اصل مجھے اپنی مینٹلٹی کو ویسے بنانا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام کی مینٹلٹی تھی، یعنی جیسے وہ سوچتے تھے۔ اگر میری سوچ کے پلرز وہی بن گئے جو اہل بیت کے تھے تو میری زندگی وہی بن جائے گی۔ یہاں پہ 2 لفظ اشارہ کروں گا، چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں، ٹائم بہت کم ہے۔ دیکھیے 2 ہم عبارتیں استعمال کرتے ہیں، ایک ہے عقل معاش، ایک ہے عقل معاد۔ اگر معاش والی ہماری عقل ہو، یعنی معاش یعنی صرف کمانے والی عقل، ایک ہے عقل معاد، یعنی انسان جب سوچتا ہے تو معاد کو ذہن میں رکھتا ہے۔ اہل بیت جو بھی کرتے تھے، دنیا کے پیچھے بھی جاتے تھے، آخرت کے پیچھے بھی، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جو میری آخرت کو فائدہ دے۔ تو اگر انسان عقل معاد رکھ کر سوچے گا تو اس کی دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔
بس کیونکہ وقت کم ہے میں یہیں پہ اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں. صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ. صرف 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب، ہم نے آپ سے جز سننا تھا ایک ابو حمزہ صومالی ایک دعا کا، اس کی کہ بہت تاکید اس ماہ مبارک رمضان میں آئی ہے، مگر چونکہ وقت بہت کم ہے، کچھ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں اس دعائے ابو حمزہ صومالی کی طرف، اس کے فضائل کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ 2 منٹ ہیں تو میں صرف بہت مختصر اتنا مومنین جو دیکھ رہے ہیں، آج 23 رمضان ہے، تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اگر آج تک اس رمضان میں آپ نے دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں پڑھی ہے تو آج انشاءاللہ کوشش کیجئے دعائے ابو حمزہ صومالی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. بہت پیاری دعا ہے، ہمارے مولا نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس میں اللہ سے گفتگو، اللہ سے فقیری، اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے مولا نے اپنے صحابی کو ابو حمزہ صومالی کو. تو انشاءاللہ مومنین آج انشاءاللہ، اور یہ جو باقی 6-7 دن ہیں رمضان کے، اس میں پوری کوشش کریں کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کم سے کم، جیسے ہم نے دعائے افتتاح پڑھی، مناجات امام علی پڑھی، امید ہے کہ مومنین نے اس کو پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ. کوشش کریں کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہم کوشش کریں گے جمعرات کو اگر وقت رہا تو مختصر اس میں سے تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں. صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم اپنے تینوں ہی مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، آپ نے ہمیں قم سے جوائن کیا. مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب، آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل روز پیر 4 بجے یو کے ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام السلام یا امام رضا یا امام رضا، تجھ پہ مولا میرے دل و جاں فدا، یا امام رضا یا امام رضا. السلام 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 السلام. تیرا عاشق ہوں مولا فدا کار ہوں، تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں، تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں. تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا، تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا، یا امام رضا یا امام رضا. السلام 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 السلام. تیرے در سے کوئی بھی نہ خالی گیا، تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ ہدا، شاہ زمن تو ہے شاہ ہدا. کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا، کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا، یا امام رضا یا امام رضا. السلام 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 السلام. یا امام رضا یا امام رضا. السلام 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 السلام. یا امام رضا یا امام رضا. تجھ پہ مولا میرے دل و جاں فدا، یا امام رضا یا امام رضا. السلام 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 السلام. بندگی کا طریقہ سکھا دے مجھے، زندگی
زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے، زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے۔ اے دل مرتضیٰ سن میری التجا، اے دل مرتضیٰ سن میری التجا، یا امام رضا یا امام رضا، السلام 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 السلام۔ ہم بھی ظاہر ہے مولا کرم کیجئے، ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے، ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے۔ ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا، ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا، یا امام رضا یا امام رضا، السلام 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 السلام۔